أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. آج کا جو ہمارا موضوع ہے
وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے. اور رمضان کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چند باتیں اس مہینے کے بارے میں کروں گا جو کہ شعبان کا مہینہ ہے، جو ابھی مہینہ گزر رہا ہے. کیونکہ اس مہینے میں ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں. تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کی خوشبو سی آنے لگتی ہے اور باتیں ہونے لگتی ہیں روزوں کی، کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا تو روزوں کی تعداد بڑھا دیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ نصف شعبان سے پہلے روزوں کی ہے. جب رمضان کا مہینہ قریب آ جاتا تھا تو پھر روزوں کی تعداد کم کر دیا کرتے تھے. اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم تیاری کر سکتے ہیں آنے والے اس مہینے کی جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ. اور سب سے پہلے تو ہم اپنے ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ ہم اللہ کا یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اور کم از کم ہم یہ پلان کریں کہ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھنے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی ایسے صحت کے مسائل پچھلے سال نہیں تھے لیکن اس سال ہو گئے اور وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے. اسی طرح سے اگر روزہ وہ رکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات اٹھا کے رکھنی پڑیں گی. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کتنے ہی لوگ تھے پچھلے سال جو زندہ تھے اور پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے اور صحت بھی عطا کی ہے. تو کیوں نہ ہم آنے والے دنوں کی اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے اپنے اس رمضان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. شعبان کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں اس میں یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں، لیکن رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا چھوڑ دینے چاہیے، آخری دنوں میں نہیں رکھنے چاہیے. اور رمضان کی تیاری ایسے کی جائے کہ وہ کام جو ہم نے رمضان کے اندر پلان کیے ہوئے ہیں ان کو، مثال کے طور بہت سارے لوگوں نے عید کی تیاری کرنی ہے، کوئی گھر کا راشن خریدنا ہے، کوئی ایسے کام ہے، ان کو ہم اسی مہینے میں کرنے کی کوشش کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک دم کیش اینڈ کیریز پہ اور یہ جو پرچون کی دکانیں ان پہ شدید رش ہمیں نظر آنے لگ جاتا ہے. لوگوں نے اسی دن خریداری شروع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس یہ ابھی 10 12 13 14 15 دن ہیں جس کے اندر ہم اپنا گھر کا راشن سامان جو بھی ہے وہ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں. اور تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں راشن خریدنے کی اور گھر کا سامان خریدنے کی ٹینشن نہ ہو. اسی طرح سے جو عید کے اوپر ہم نے کپڑے بنانے ہیں، بجائے یہ کہ رمضان کی راتیں جو ہیں وہ ہمارے بازاروں میں اور بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے اور اپنے کوئی قمیض شلوار خریدنے یا درزی کے پاس جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس میں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے وہ کپڑے خرید کے اپنے سلوا لیں اور رمضان کا مہینہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں. اسی طرح سے ہم اس چیز کی بھی تیاری کریں کہ اس رمضان میں ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے، کس مسجد میں ہم کون سی مسجد ہمیں زیادہ قریب پڑے گی کہ ادھر ہم تراویح پڑھیں گے، کہاں کا امام بہت اچھا خوبصورت طریقے سے تراویح پڑھاتا ہے آسان، اور جہاں پہ جا کے بہت زیادہ آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اس مسجد کا انتخاب کریں. اپنی ابھی سے تیاری شروع کریں. گھر کا وہ کون سا حصہ ہے جس کے اندر بیٹھ کے آپ اللہ کی عبادت کیا کریں گے، وہ کون سا پرسکون حصہ ہے اس کو آپ الگ کریں. ادھر اپنی قرآن پاک رکھیں، اپنی وہ کتابیں رکھیں جن کا آپ نے اس رمضان کے اندر مطالعہ کرنا ہے. تو یہ دن جو ہیں ہمارے آنے والے 8 10 12 دن اس جو ہے وہ کام میں گزرنے چاہیے. اس کے بعد شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنے دوستوں احباب سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، بچوں سے رمضان کے مہینے کے بارے میں باتیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر اس مہینے کے بارے میں مزید طلب اور شوق اور اس کی عبادات کے بارے میں ہم مزید زیادہ جو ہے ہم شوق رکھ سکیں.
کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، اس میں کتنے دن رہ گئے ہیں، ہم تراویح کہاں پڑھیں گے، ہم نے قرآن کہاں پہ پڑھنا ہے، ہم نے دورہ قرآن کرنا ہے یا قرآن سمجھنے کی کوئی کلاس لینی ہے، قرآن کی کوئی ناظری کا پڑھنا ہے. ابھی سے ہی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں کہ پچھلے رمضان میں یہ کمیاں رہ گئی تھیں لیکن اس رمضان میں میں نے وہ کمی بیشی جو ہے وہ پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں ہمارے گھر میں عموماً پڑھی ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے، رمضان میں کرنے کے کام ان کو ہم پڑھیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ سال بعد آتا ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں. جی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے رکھا جاتا ہے، سحری کیسے رکھنی ہے، افطاری میں کیا کرنا ہے، تراویح کتنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، یہ سارے مسائل ہم بھول چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی چھوٹی بکلیٹ، کوئی کتابچہ ہم جو ہے اس کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں، جس سے ایک تو اس رمضان کے مہینے کے بارے میں ہمارا شوق بڑھے گا، باقی یہ کہ کچھ مسائل جو ہم بھول چکے ہیں پچھلے سال ہمیں یاد ہے ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے مہینہ شروع ہونے سے پہلے. اور اسی طرح سے ہم لٹریچر دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی کتاب ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں میں تقسیم کریں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، مجھے بہت اچھی لگی. آن لائن کوئی کتاب ہو سکتی ہے، موبائل میں کوئی کتاب ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور رمضان کے بارے میں اس کے اندر بہت ساری معلومات ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ پروگرام کا بھی جو انعقاد کیا وہ اسی لیے کیا کہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں سے بھول چکی ہوئی ہیں، پورا سال ہم اتنے بیزی رہتے ہیں، تو ان کی ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہے. اسی طرح سے جن لوگوں نے زکوٰۃ نکالنی، زکوٰۃ کے حوالے سے وہ اپنی لسٹ بنائیں. پورا دین ہی ہمیں اس اپروچ پہ چلاتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت آنے والی ہے، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، تم اس کو غنیمت جانو اور اس کی تیاری کرو. ٹھیک ہے، ہمارا دین ہی اس چیز کی ہمیں. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی پہلے سے تیاری شروع کرو. ہمیں وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے. وہ شخص ناکام شخص ہوتا ہے کہ جب اس کے سر پہ امتحان آ جائے، پریشانی پہنچ جائے، کوئی وقت آ جائے تو اس وقت ایک دم کام کرنا شروع کرے اور اس کی کوئی پلاننگ نہ ہو. کامیاب انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ وقت سے پہلے اپنی تیاری شروع کر دیتا ہے اس کام کے لیے. بے شک وہ دنیاوی معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، وقت آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کریں. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ جو کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی تیاری آج سے ہی ہم شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا، ایک تو چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے اور چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھتے تھے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ تم چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. رمضان کا جب چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دعا کیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 روزے پورے کرو. یعنی کہ جیسے ہی چاند نظر آئے تو اس کے بعد ہمارا روزوں کا جو مہینہ ہے جس میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں روزے رکھنے کی ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے. تو چاند نظر آتے ہی کتنی خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ جو مہینہ شروع ہے، کوئی بھی اسلامی مہینہ شروع ہو تب بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اس کو امن والا بنا، ایمان والا بنا، سلامتی والا بنا. ہمارے لیے کتنی خوبصورت یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام والسلامت والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربک وربک اللہ. تو یہ بھی دعا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ میں آپ کو اپنے الفاظ نہیں بتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، اور جب انہوں نے پہلا قدم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین. تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ جو آج آپ نے معمول کے خلاف غیر معمولی ایک
کام کیے کہ آپ نے آمین بولا ہے، پہلے آپ نہیں بولتے تھے. تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ ہے کیا. اللہ اکبر، یہ حدیث ہمارے دل ہلا دینے والی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک بد دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا آمین. یعنی کہ اس سے ہمیں پھر اس میں اور بھی باتیں کہ انہوں نے فرمایا کہ برباد ہو جائے جب سیکنڈ ٹائم وہ شخص جس کے والدین اس کی زندگی میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. بہرحال رمضان کے مہینے سے کے بارے میں جو بات ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تو ویسے ہی پسند کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے حد جو ہے وہ رؤوف رحیم بہت معاف کرنے والے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے. ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ اگر ہماری زندگی میں مہینہ آیا تو ہم نے عبادات کر کے، ہم نے قرآن پڑھ کے، ہم نے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا ادھر میری بات غور سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو یقیناً وہ محروم ہی رہا. یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی جکڑ دیا، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں پھسلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تم عبادت نہ کرو، یہاں چلے جاؤ، یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کر لو وہ کر لو. لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی باندھ دیا، جکڑ دیا، تاکہ لوگ اللہ کی طرف بڑھیں. یہ انسان کا نفس ہے، نفس میں بھی نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. جب انسان نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا ہوتا نا تو پھر نفس اس کو کنٹرول کرتا ہے. ہم نے اپنے نفس کو گھوڑے کی طرح اگر ٹیم نہیں کیا ہوا، جیسے ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کو ٹیم کیا جاتا ہے، اس کو سدھارا جاتا ہے. اگر اس کو سدھارا نہ جائے، پہلے تو اپنے مالک کو بہت تنگ کرتا ہے، لیکن جب مالک اس کو سدھار لیتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے رائٹ جاؤ تو وہ رائٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیفٹ جاؤ تو وہ لیفٹ جاتا ہے. لیکن اگر اس کو سدھارا نہ ہوا تو وہ اپنے مالک کو کیا کہتا ہے، پٹخ دیتا ہے، وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس کو ذلیل کروا دیتا ہے لوگوں کے سامنے. بالکل اسی طرح سے ہمارا نفس ہے. ایک تو شیطان ہے نا جو ہمیں برائی کے وسوسے اور خیالات اور چیزیں ڈالتے ہیں، ایک ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. ہمارے نفس کے اندر نفس امارہ یعنی کہ نفس کا وہ حصہ جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. تو اگر انسان نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، یعنی کہ اگر اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ تو فلاں کام کر، وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں خواہش پوری کر، وہ فلاں خواہش پوری کرنے، اس نے اپنے نفس کو کبھی روکا نہیں کسی برے کام کی طرف جانے سے، تو پھر وہ رمضان کے مہینوں میں بھی یہی کام کرے گا. دیکھتے نہیں ہم کتنے لوگ رمضان کے مہینے کا بھی تقدس کا خیال نہیں رکھتے، رمضان میں بھی سگریٹ کھلے عام پی رہے ہوتے ہیں، باہر کھانا بھی سب کے سامنے کھا لیتے ہیں، کوئی برائی نہیں سمجھتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. کیونکہ اب تو شیطان بھی بند ہو گیا. کیوں وہ غلط کام کریں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی. ان کے نفس نے جو چاہا انہوں نے اس کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی کہ معبود کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی انسان کو ہر وقت بات ماننی ہوتی ہے. جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے. ہم جھکیں گے تو اسی کی بات، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کا کہنا مانیں گے. یہ ہم کہتے ہیں
لیکن کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے تو پیسہ کمانے میں لگ جا اور بس اسی میں لگ جا، نمازیں چھوڑ دے، سب چیزیں چھوڑ، ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے فلاں لذت فلاں خواہش پوری کرنے کے پیچھے لگ جا، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم نے تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ہر شخص نے مختلف طرح کے معبود بنائے ہوئے، کسی نے پیسے کو، کسی نے شہرت کو، کسی نے دولت کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، اور وہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب تک اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کریں گے نا تو آخر کار یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا. ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت تو ہماری ویسے ہی تباہ کروا دیتا ہے. تو نفس کے اوپر قابو پانا، اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہی ہم رمضان کے مہینے میں بھی اچھی عبادات اور اچھے طریقے سے. کتنے لوگ ہیں جب تراویح ہو رہی ہوتی ہے، کسی لڑکی کا ذکر ہے چھوڑو تراویح کو، ادھر جا کے ابھی دوستوں کی محفل سجی ہوگی گلی کے کونے میں، ادھر جا کے سگریٹ پیتا ہوں، ریلیکس کرتا ہوں. تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کے نفس نے یہ چاہا کہ یہ کام کرتا ہوں، وہ تراویح چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کے نفس نے یہ چاہا کہ یار چھوڑا آج روزہ نہ رکھ، روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا. تو نفس کی تربیت اگر ہم کریں گے تو ہم رمضان کے مہینے سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ یہ نفس ہمیں اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے بڑھیں، آگے اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأن کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے نفس کے حوالے نہ کریں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یعنی کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان جو اپنے نفس کے حوالے ہو جائے تو انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. بہت خوبصورت دعا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. بہرحال رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے. وہ بہت بد نصیب ہی ہوں گے جو اس مہینے سے بھی فائدہ اٹھا کر اپنی بخشش نہ کروا سکیں. رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو. آسان الفاظ میں بچوں کے، آپ چھوٹے بھائیوں کے سمجھنے کے لیے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ گھر پہ اکیلے بھی ہوں، فریج میں پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، تو آپ جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. متقی ہوتا کون ہے؟ آسان الفاظ میں جس کو یہ شعوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نالج میں ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کھانے کی ساری چیزیں پڑی ہیں، فریج میں پانی شانی سب کچھ پڑا ہے، کیوں نہیں جاتے پانی پینے کے لیے؟ کوئی بھی گھر پہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں پی لیتے؟ اپنی پیاس کیوں نہیں بجھا لیتے؟ کیا بات ہوتی ہے ذہن کے اندر؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر میں نے پانی کا ایک، تو ہم حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں اور پانی نہیں پیتے ہیں. ہم بھائی بیٹھے جو بڑا سخت کام کرتے ہیں، اٹھانے رکھنے والا، بڑی سخت پیاس لگ جاتی ہے، کیوں نہیں پی لیتے جا کے پانی؟ چھپ کے کیوں نہیں پی لیتے؟ یہ ہم تقوی کی مینیفیسٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر تقوی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں شعوری طور پہ سمجھاؤں کوئی موجود نہیں تھا، میں نے نہیں پیا پانی، شام ہو گئی ہے. یہی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں روزے سے، کہ جب تم روزے کے دنوں میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتے تھے تو عام دنوں کے اندر تم اس چیز کا اظہار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب میں سگریٹ پی رہا تھا، جب میں گناہ کر رہا تھا، جب میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا تھا، کمرے میں اکیلا تھا، رات کے وقت میرا موبائل میرے پاس تھا، اس وقت کیوں مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں؟ روزے میں تو تم نے جا کے پانی کا گلاس نہیں پیا فریج سے، اب تمہیں کیوں نہیں احساس اس چیز کا ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے ہم نے اسی لیے بنائے ہیں لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک مہینہ جب تم اس ٹریننگ سے گزرو, روزانہ اس چیز کا احساس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے روزے میں یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, گالی نہیں دینی, جھوٹ نہیں بولنا. تو اب چونکہ روزے ختم ہو گئے, لیکن اب یہ ٹریننگ ہو چکی ہے 1 مہینے کی, تو اب مجھے یقین ہو گیا واقعی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب میں اور بھی بہت سارے کام جو ویسے ہی حرام تھے وہ تو میں بالکل ہی چھوڑ دوں گا. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے کا بتایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ عام دنوں کے اندر جب تم کسی کی غیبت کرنے لگو تو تمہیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تم کسی کی چوری کرنے لگو تو تمہیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب تم کسی کے بارے میں ایون غلط سوچنے لگو تو تمہیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل میں بھی چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے. روزے میں بھی تو میں دل میں بھی غلط خیال نہیں لے کے آ رہا تھا کہ میرا روزہ خراب ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے روزوں کا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس میں روزے رکھو. ایک ایک روزہ جو ہے اس کا الگ ہی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے, اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں وہ پا سکتا, اس کا اجر نہیں مل سکتا اس میں. یعنی کہ 25 مارچ 2023 والے دن جو روزہ ہوگا, مثال کے دوسرا یا تیسرا روزہ ہوگا, ان ساعتوں کو, ان برکتوں کو جس نے مس کر دیا, اب وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے, وہ والا جو اجر اور وہ برکات اور وہ جو رحمتیں جو اس ساعت میں تھیں یا ہوں گی وہ اس کو دوبارہ نہیں ملیں گی. اس کا ایکویلنٹ اس کو نہیں مل سکتا. ایک روزہ بھی جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی کہہ رہے ہیں جی گرمی بہت ہے ہم روزہ نہیں رکھ رہے. روزوں کو چھوڑنے کا عام چیز سمجھتے ہیں. روزہ دین کا ستون ہے. بنی الاسلام علی خمس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے کہ یہ شہادت دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, نماز پڑھنا, حج, زکوٰۃ اور پھر صوم. یہ دین کے ارکان میں سے کسی کو بھی کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ تو خارج ہو جاتا ہے اس سے, اگر وہ جان بوجھ کے ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ ہمیں بھوک و پیاس میں مبتلا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے اور ہمارے ہی درجات کو بلند کرنے کے لیے سارا سسٹم رکھا ہے کہ جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہمارے سائیکلوجی آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہماری روحانی لحاظ سے ہم کتنا اوپر گئے ہوئے ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں ہم روحانی طور پہ کتنا اوپر ہوتے ہیں. تو وہ یہ ساری ہمارے لیے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزہ اتنا زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بہت ساری عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم عید پہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کے گوشت کو ہم کیا کرتے ہیں, خود ہی کھا لیتے ہیں, کسی میں بانٹ دیتے ہیں, اپنے لوگوں میں, رشتہ داروں میں, محلے داروں میں کھا بھی لیتے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون, یہ جو ہم اس کی کھالیں میں استعمال کر کے اپنے قالین بنا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچتا, سارا بھی تو ہم کھاتے رہتے ہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ دوسری کچھ عبادات ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. لیکن روزے میں چونکہ انسان جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کے مطابق فجر سے لے کر مغرب تک بھوک پیاس پہ کنٹرول کرتا ہے, صبر کرتا ہے, گالی نہیں دیتا اور بہت ساری چیزوں پہ اپنی نفسانی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ خود اس عبادت کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں.
یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھیں. اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور روزے دار کے منہ کی بدبو، یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک، یہ آج کل ہم مسک پرفیوم خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ میرے کہنے پہ یہ شخص بھوکا ہے اور پیاسا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں اس سے اور میں اسے محبت کرنے لگ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ کی بدبو بھی اتنی زیادہ پسند ہے کیونکہ انسان نے کھایا نہیں ہوتا، پیا نہیں ہوتا، سحری کی ہوتی ہے تو پیٹ میں وہ جو ہو رہے ہوتے مادے گل سڑ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بدبو کئی دفعہ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے روزے دار کی. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ ہمیں ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، اور ہم ایک روزے کی بھی فضیلت کو جو ہے بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم روزے کس طرح چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بالکل صحت مند ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیبی ہے انسان کی کہ انسان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اچھا، اس کے علاوہ روزے کا جو ایک اور روزے کے اندر ایک چیز سحری اور افطاری ہوتی ہے. ہمارے نوجوان بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سحری کرنا شاید لازمی نہیں ہوتا، تو رات کوئی کھانا کھایا ہوا ہے یا رات 12-1 بجے کھا کے سو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے. سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے اور افطاری پہلے ٹائم میں کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر انسان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو 1 گلاس پانی پی لے اس کے لیے. یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا. تو سحری کا جو اہتمام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور وہ آخری وقت میں کرنا چاہیے. یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں ینگسٹرز جتنے بھی ہیں وہ رات کو ہی کھا پی کے سو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم سے اٹھا نہیں جانا تو بس ہم 12-1 تو بج ہی گئے تو ہم کھا کے سو جاتے ہیں. سحری آخری ٹائم میں کرنا سنت ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس میں تمہارے لیے برکت ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلایا اپنے پاس، آؤ یہ برکت والا کھانا کھا لو. یعنی اتنی برکت ہے سحری کی. اور سحری کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں اس پہ درود بھیجتے ہیں جو شخص سحری کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. سحری ہم کھا رہے ہیں، پراٹھے ہم کھا رہے ہیں، پیٹ اپنا ہم بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اگر تم اس میں کھانا کھاؤ گے تمہاری صحت بنے گی، اس سے تمہارے جان میں برکت پیدا ہوگی. یہ ہمیں امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سحری کھانا برکت کی نشانی ہے. تو سحری کا اہتمام خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک اور کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. سحری میں متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے. بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان ہے. اسی طرح افطاری کے اندر بھی افطاری پہلے ٹائم کرنی چاہیے. یعنی کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوا ہے غروب آفتاب کے وقت افطاری شروع کرنی چاہیے. یعنی آپ کو جیسے کسی مسجد سے آواز آئی ہے آپ کو افطاری کر لینی چاہیے. یعنی کہ ابھی جیو والوں کی اذان نہیں ہوئی تو ابھی دنیا ٹی وی والوں کی اذان نہیں ہوئی اور جب بھی فلاں یہ تو پہلے ہی دے دیتے ہیں اذان کی نہیں ہم مانتے ان کی ہوگی نہیں. جب اذان کی آواز آ جائے گی آپ اس وقت روزہ افطار کریں گے. افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. امت خیر پہ رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. تو افطار میں کچھ لوگ بہت زیادہ احتیاط سے کہ جی اب پورے دن کے تو بھوکے ہیں ہی کوئی نہیں 2 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا ابھی اس مسجد میں ہو گئی تو اس میں بھی ہو جائے ذرا پکی بات ہو جائے گی یا فلاں ٹی وی کے فلاں چینل کے مطابق ہم نے فجر سحری کھائی تھی اسی چینل کے مطابق ہم نہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ کو پہلی اذان کی آواز آ گئی کسی بھی مسجد سے آپ اس افطاری اپنی کر لیں اور اس میں بالکل ڈیلے نہ کریں. اسی سے جو ہے وہ خیر انشاءاللہ ہم یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے.
جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب سے پہلے آپ کر لیں گے، لیکن جب مغرب کا ٹائم ہو جائے گا اس وقت پھر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سحری. اسی طرح سے سحری کے وقت بہت سارے لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. سحری کھانے کی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. افطاری کی دعائیں ثابت ہیں، جیسے افطاری کی ایک دعا جیسے نبی داؤد میں بھی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. کچھ ضعیف دعائیں بھی لوگ پڑھتے ہیں جیسے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن ان کا ریفرنس جو ہے وہ تھوڑا ضعیف ہے. لیکن صحیح جو دعا ہے ذهب الظمأ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. تو یہ دعا جو ہے یہ افطاری کے وقت ہمیں کرنی چاہیے اور پھر کھانا جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. اس کے بعد جو رمضان کے مہینے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے قرآن. جیسے روزہ میں نے آپ کو بتایا، سحری اور افطاری کے حوالے سے بتایا، روزے کے حوالے سے بتایا، تقویٰ کے حوالے سے بتایا.